کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں۔ دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے، قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے۔ جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو، یا آنکھیں کھول کے بیٹھو اور سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے۔ کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا، یہاں سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا۔ آج لوگ اتنے بے باک ہے، کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دیں تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے۔ لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں، اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں، بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں۔ اگر تو نے راضی کیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بدتر ہے۔ یہی تو اور کیا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے۔ ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے۔ امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، اور وہ چیخ رہا تھا، اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا نا، فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا۔ میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا، وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا۔ جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا۔ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان
جنگ کرتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، ہوا منصورہ بنا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں ان کی اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا، میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں۔ آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے، لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں۔ جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس گناہ نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور گناہ چھپ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا۔ اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی